السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ معزز سامعین، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر و احسان ہے جس نے ہمیں اتنی تو توفیق دی کہ ہم دن رات کی مشغولیات کے ساتھ 5 یا 10 منٹ بیٹھ کر کے کچھ دین اور اسلام اور اصلاح کی باتیں سیکھ لیں۔ درود و سلام ہو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے انتھک کوشش کر دی۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم بندوں پر بہت لازم ہے، ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جنت میں داخلے کا ایک سبب ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے نافرمانی، روگردانی کرنا یہ ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جان کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیوں، انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی دنیں گزرتی ہیں، راتیں گزر جاتی ہیں، وقت گزر جاتے ہیں، اچھے ایام آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، فاقہ کشی کے ایام آتے ہیں، تنگ دستی کے ایام آتے ہیں، خوشحالی کے ایام آتے ہیں۔ انسان اپنی ایک مختصر سی زندگی میں ہر دور، ہر زمانہ، ہر موسم، موسم سرما، موسم گرما، یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھ لیتا ہے۔ دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ دیکھتا ہے۔ لیکن ہمیں ان حالات میں رہتے ہوئے، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ایک ایسا عمل ہے شاید کہ ہم اس عمل سے بہت دور چلے گئے، ہمیں اس عمل کی پابندی کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں توبہ، اللہ سے توبہ کرنا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم اور شرمندہ ہونا اکیلے میں۔ لوگوں کے سامنے تو بہت سارے لوگ اپنے گناہوں اور غلط کرتوتوں کو بیان کرتے کہ میں فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، میں نے ایسے کر دیا، کوئی مجھے پکڑ نہ پایا۔ بھائیوں، یہ انسان کی جو چوک ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر کے اعتراف کر کے اللہ سے توبہ کرنے کا وقت ہے۔ بھائیوں، توبہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ نے پیغام دیا، اللہ نے مومنین سے مخاطب ہو کر کے کہا، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ نے کہا اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ اللہ نے کہا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، ایسی توبہ جس سے کہ تمہاری زندگی سنور جائے، ایسی توبہ کہ تمہارے لیے وہ توبہ نصیحت آمیز ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم کرتے ہیں توبہ؟ کرتے ہیں۔ نمازیں ہوتی ہیں، ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے ہیں، اور وہی ساری چیزیں ہم مانگ کر کے اپنی دعائیں ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ نے مومنین سے خطاب کیا ہے، اے ایمان والوں توبہ کرو، ایسی توبہ جو تمہارے لیے نصیحت کا سامان بن جائے۔
اتنی بات نہیں، اللہ نے ایک اور توبے کے تعلق سے کہا، آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، اللہ نے کہا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے کے سارے مل کر کے اللہ سے توبہ کرو تمہارے غلط کاریوں کی وجہ سے۔ ایھا المؤمنون، اے ایمان والوں، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہمیں توبہ کرنا ہے بھائیوں، دعا ہم کرتے ہیں الحمدللہ، فرائض کی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جب بندوں کے ساتھ کوئی حق تلفی ہوتی ہے ہم آگے بڑھ کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، لیکن رب العالمین سے توبہ نہیں کرتے۔ اور آپ کو بتا دوں، جو بندہ اپنے گناہوں پر نادم، شرمندہ نہیں ہوتا، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے توبہ نہیں کرتا، ایسے بندے کے اندر ایسی خصلتیں جنم لے لیتی ہیں کہ سامنے والے کے پاس وہ معافی مانگنے بھی شرماتا ہے بھائی، عاجزی نامی چیز ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں ملتی ہے کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ کیا بیٹھ جاتا ہے؟ کالا رنگ کا، سیاہ بولتے ہیں کالے رنگ کے دھبے کو۔ اور جب بندہ توبہ نہیں کرتا تو وہ دھبا یوں ہی رہ جاتا ہے، اور توبہ کرتا ہے تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے۔ ایک غلطی کیا، توبہ کر لیا، وہ دھبا نکل گیا، دوسری غلطی کیا، توبہ کیا، وہ دھبا نکل گیا۔ بھائیوں، اگر بندہ توبہ نہیں کرتا ہے توبہ، اس سلسلے میں دیکھو یہاں تک کہ غلطی پر غلطی کرتے جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ دل قلب قاسیہ، بڑا سخت دل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر! دلوں کا سخت ہونا اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے بھائیوں، معلوم؟ دلوں کا سخت ہو جانا اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ یہ دلیں اگر سخت ہو گئی، کوئی اچھی چیز آپ کے کانوں تک پہنچے گی لیکن دل تک نہیں اترے گی، یاد رکھو۔ تو ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے۔ بھائیوں، ہم توبہ کرنے کے سلسلے میں بڑے شرمیلے ہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ بھائیوں، اس سلسلے میں ہمیں سوچنا نہیں ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کر کے اللہ سے توبہ کرنا ہے بس۔ اور آپ کو حدیث معلوم ہونی چاہیے، اگر بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ایمان والوں، اللہ سے توبہ کرو، واستغفروہ، اور اسی سے استغفار کرو۔ اور یہ حدیث جبرائیل ہے، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اللہ رب العالمین کے اوصاف میں سے بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین دن میں 100 مرتبہ بندوں کو گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بندوں کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین دن میں کتنے بار؟ 100 بار۔ ہم توبہ کتنے بار کرتے ہیں اللہ سے؟ بولو۔ اللہ کی اتنی عظیم ذات ہے جو دن میں بندوں کی توبہ کو 100 بار سے زائد قبول کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر یہ کیفیت کہاں ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کے اللہ سے توبہ کریں؟ کہ زندگی کے جھمیلوں میں صبح ہوئی شام ہوئی، صبح ہوتی ہے شام کی فکر ہوتی ہے، شام کرتے ہیں صبح کی فکر ہوتی ہے، ایسے ہی پورا دن نکل جاتا ہے۔ کبھی ہمارے جو غلط قدم ہم اٹھا لیے ہیں، کبھی اس کے سلسلے میں اللہ سے توبہ کی نہیں کی بھائی۔ توبہ کرتے حقیقی معنوں میں اللہ سے، حقیقی توبۃ نصوحہ اگر کرتے ہیں ہم اللہ سے، تو غیب سے ہمارے لیے راستے بھی کھلتے، غیب سے راستے بھی کھلتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، بندہ جب گناہ کر لیا ہے، کرنے کے بعد اگر اللہ سے توبہ کرتا ہے، یا اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اگلی بار سے میں انشاءاللہ کبھی اس غلطی کو نہیں دہراؤں گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں اللہ رب العالمین کو جو خوشی ہوتی ہے آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے الفاظ کیا معلوم؟ افرح یتوبۃ عبدہ من احدکم سقط علی بعیرہ وقد اضل فی ارض فلانہ، کہ اللہ رب العالمین کو
اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بندہ جب ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کہ ایک بندہ ہے، اس کی کوئی سواری گم گئی ہے، کوئی سواری گم گئی ہے، گاڑی گم گئی ہے، حدیث میں ہے اونٹ گمنا، کوئی مسافر ہے، اونٹ گم گیا اس کا، اور تلاش کرتے کرتے اونٹ پر جیسے نظر پڑی کہ میری سواری مل گئی ہے، کیا خوشی ہوگی آدمی کے اندر. جو خوشی بندے کے اندر وہ ہوتی ہے، پیارے نبی نے کہا اللہ رب العالمین نے اس سے کئی گنا جو ہے زیادہ خوش ہوتا ہے بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے. بھائیوں، ہم غلطی کرتے ہیں، ہم اپنے آپ میں شرمندہ ہیں، اکیلے میں بیٹھ کر کے سوچتے ہیں تو اللہ معاف کرے بول کر کے سوچتے ہیں، لیکن وہی معافی ہمیں ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے مانگنا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں میں بے شمار انبیاء ہیں جی، اس میں سے ایک لے لو، ہم اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام جن کی زندگی گزری، جنت میں اللہ رب العالمین نزول کیا اور تقدیر میں لکھا تھا کہ جنت کا پھل آدم علیہ السلام کو کھانا ہے، حوا علیہ السلام کو کھانا ہے، اور وہ کھا بھی لیے، جنت سے نکالے بھی گئے، دنیا میں مہلت بھی دے دی گئی. اس کے بعد بھی قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. جب بھی آدم علیہ السلام اللہ سے ملتے توبے والے کلمے استعمال کرتے ہیں، توبے والے کلمے. اور یہ شرمندگی، یہ ندامت یہاں تک ختم نہیں ہوئی آدم علیہ السلام کی، حشر کے میدان میں بھی لوگ نفسا نفسی کے عالم میں ہوں گے. سارے لوگ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے حق میں سفارش کر دیجئے، ہمارا نام لے لیجئے اللہ کے دربار میں. تب بھی آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ میں خود میری غلطی پر پریشان ہوں، جاؤ نوح کے پاس. اتنے عظیم مرتبت ہونے کے باوجود بھی یہ جذبہ ہے ہمارے اندر سے، غالباً یہ جذبہ ختم ہو گیا. بھائیوں، آپ چاہے غلطی کتنی بڑی ہو چھوٹی ہو، غلطی ہوتی ہے، لیکن شرما کر کے توبے سے دور ہونا یہ غلط بات ہے. بھائیوں، کوئی غلط فیصلہ کر لیے، حقوق، بچوں کے حقوق میں، ماں باپ کے حقوق میں، ساس سسر کے حقوق میں، خاندان کے کئی لوگوں کے حقوق میں حق تلفی کر لیے، یا کوئی ایسا قدم اٹھا دیے جسے اسلام جائز نہیں کہتا، جیسے کہ سود ہو، جیسے کہ ریاکاریاں ہوں، یہ سارے ایسے قدم ہیں جسے اسلام بالکل جائز قرار نہیں دیتا. ایسی غلطیاں اگر کر لیے ہیں، اللہ سے رجوع ہو جاؤ، اللہ سے توبہ کرو. یا اللہ، اب میں اس مسئلے میں پھنس چکا ہوں، اب میں اس مسئلے میں پھنس چکی ہوں. یا اللہ، میں توبہ کرتی ہوں، میں توبہ کرتا ہوں. یا اللہ، مجھے اس کے نکلنے کے راستے بتا دے. یا اللہ، میں ان دلدل سے نکلنا چاہتا ہوں. یا اللہ، میری غلطی کو معاف کر دے. یا اللہ، میری توبہ قبول کر لے اور میرے لیے غیب سے راستے کھول دے. بھائیوں، یہ کلمے اللہ سے ادا کیجئے، اللہ سے مانگیے. دیکھیے، آدمی غلطی کرتا ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہوتی ہے. وخیر الخطائین التوابون، خطا کاروں میں بھی تعریف کی گئی اس بندے کی جو غلطی کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے. ہمیں توبہ کرنا ہے اللہ سے، اور پورے گھر والوں کے ساتھ ہمیں توبہ کرنا ہے. صرف گھر کا میں واحد فرد میں کر لیا نہیں، میری بیوی، بچوں کو، میرے ماں باپ کو، میرے گھر میں جتنے اٹھتے بیٹھتے ہیں ان لوگوں سے توبہ کروانی ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے اللہ کے دربار میں توبہ کرو. یہ ہمیں آج کرنا ہے. قرآن مجید میں کہا تمام مومنین مل کر کے توبہ کرو، شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے. ہمیں کامیابی ملنی ہے تو ہمیں سب مل کر کے توبہ کرنا ہے. ہماری ہر غلطی کو یاد کر کے ہمیں اللہ سے توبہ کرنا ہے. ہم غلطی کے تعلق سے بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہم اپنی غلطیوں کو اجاگر کر دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. بھائیوں، جن گناہوں سے اللہ نے تمہیں پردہ پوشی کیا ہے، ایسے گناہ جو آپ جانتے تھے، آپ کا رب جانتا تھا، وہ لوگ جانتے تھے جن سے آپ غلطی کیے ہیں، لیکن اس غلطی کے بعد آپ کیوں لوگوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں میں نے فلاں غلطی کی ہے؟ اللہ نے چاہا کہ تمہاری غلطیوں کو پردہ پوشی کر لے، لیکن ہمیں بھی چاہیے کہ ہماری غلطیوں کو چھپائے اور اللہ کے سامنے بیٹھ کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ سے معافی قبول کرے.
یہ ہمیں کرنا ہے. ہمارا طریقہ الٹا ہو گیا. ہم لوگوں کے سامنے ہماری بہت ساری خامیاں ذکر کرتے, میں ایسا تھا, میں ویسا تھا, میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا, مانا کہ وہ قانون کی نظر میں, مانا کہ وہ اسلامی نقطۂ نظر سے غلطی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ ہماری غلطیوں کو لوگوں سے چھپائے, اللہ کے سامنے ذکر کر کے ہم توبہ کریں. بھائیوں, غلطی چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو, آپ کو بنی اسرائیل کی وہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جو ہے 99 قتل کیا تھا, 99 قتل کیا تھا, اور کسی ایک آدمی کے پاس چلا گیا کہ اس نے ایک عالم کی طرف, زاہد کی طرف رہنمائی کی جو عبادت گزار تھا. اس نے کہا میں نے 90 پر 9 قتل کر دیے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس زاہد بیچارہ عابد آدمی تھا, عبادت گزار تھا, اس نے کہا کہ نہیں ہو سکتی, تم نے 90 پر 9 قتل کر دیے. وہ آدمی 90 پر 9 کیا تھا, ایک کرنا کیا باقی, پورے الحمدللہ 100 ختم کر لیے. اور 100 قتل کرنے کے بعد پھر کسی ایک آدمی سے جا کر پوچھا کہ میں نے 100 قتل مکمل کر لیے, کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس آدمی نے کہا اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ہے, کون ہے جو تمہارے اور توبے کے درمیان حائل ہو سکتا ہے؟ من یحول بینہ و بین التوبہ, تمہاری توبہ اور توبہ قبول کرنے والے ذات کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے. تو بیچارہ آدمی بڑا خوش ہو گیا, 100 قتل کیا ہوا تھا. پھر اس آدمی نے مشورہ دیا کہ آپ اس محلے میں جہاں آپ رہتے ہیں بہت خراب لوگ ہیں, آپ اس علاقے کو چھوڑ کر کے دوسرے علاقے پر چلے جائے. وہ آدمی جا ہی رہا تھا کہ راستے میں جو ہے موت آ پہنچی, اسے موت آ گئی. بھائیوں, یہ بہت طویل حدیث ہے. موت آ گئی, موت آنے کے بعد جو ہے موت کے فرشتے, رحمت والے فرشتے بھی آ گئے, عذاب والے فرشتے بھی آ گئے. اور یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں, اس بندے نے صرف توبے کے لیے عزم کیا تھا. حدیث کی آخری عبارت ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخلہ کرا دیا گیا, اس بندے کی مغفرت ہو گئی. یعنی اس بندے کو فقبضتہ ملائکۃ الرحمہ, آخری جو فیصلہ کیا گیا, اس بندے کو رحمت والے فرشتے اس کی روح لے کر کے آگے بڑھے. اس بندے نے صرف توبے کا عزم کیا تھا. بھائیوں, آج ہمیں بھی توبے کا عزم کرنا ہے, ہمیں توبہ کرنا ہے, ہمارے گناہوں پر نادم ہونا ہے, شرمندہ ہونا ہے, ہمارے دلوں سے وہ احساس ختم ہونا ہے جو ہم لوگوں کے سامنے ہماری برائیاں کھول کھول کر کے بے شرمی کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف فرما دے, اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے. ہم غلطی پر تھے, اللہ ہمیں ہدایت سے مالا مال فرما دے, اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ دے, اللہ ہمیں صراط مستقیم پر طریقے پر چلا دے, اللہ ہمیں اسلام والی زندگی نصیب فرما دے, ایمان والی موت نصیب فرما دے, کلمے والی موت نصیب فرما دے, شہادت والی موت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے لوگوں سے گمنام ہی صحیح, یا اللہ ہمیں اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فرما دے. یا اللہ ہمیں دولت نہیں, شہرت نہیں, یا اللہ ہمیں بس عافیت والی زندگی نصیب فرما دے, برکت والی زندگی نصیب فرما دے, سکون والی زندگی نصیب فرما دے. یا رب العالمین, ہماری زندگیوں سے بدعات, خرافات, یہ ضلالات, گمراہیاں, یہ ساری کی ساری برائیوں کو ہماری زندگیوں سے ختم فرما دے. ہماری زندگیوں سے سستی, کاہلی اور بزدلی, قرض, یہ ساری جتنی مصیبتیں ہیں یا اللہ ان سب سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. جب تک ہمیں زندگی دے, آزادانہ زندگی نصیب فرما دے, اسلام والی زندگی نصیب فرما دے, ایمان والی زندگی نصیب فرما دے. جتنی سانسیں ہماری چل رہی ہیں بس اتنی سانسیں رب کو راضی کرنے والی سانسیں ہمیں نصیب فرما دے. جب یہ سانسیں ختم ہو جائے, اللہ ہمارے حق میں رحمت والے فرشتے بھیجے جو ہماری روح لے کر کے آسمانوں کی طرف جائے. اللہ ہماری مغفرت فرما دے. موت کے بعد جب ہمارے بارے میں فیصلہ کیا جائے, اللہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.